الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں سب سے پہلے ہم الاصول الثلاثہ کے مصنف شیخ الاسلام امام الدعوت سلفیہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مختصر حالات زندگی کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم کتاب کا آغاز کریں گے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ سعودی عرب کے شہر عیینہ میں، جو کہ سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض کے شمال میں واقع ہے، سن 1115 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جیسا کہ معروف ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبد الوہاب ہے، تو آپ کے والد ماجد شیخ عبد الوہاب ابن سلیمان رحمہ اللہ اس دور میں ایک صاحب علم و فضل اور نیک اور صالح شخص تھے، جن کو علم اور تقوی ان کے جد امجد شیخ سلیمان بن علی، جو اس دور میں نجد کے رئیس العلماء تھے، ان سے ملا۔ شیخ صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے پیدائشی شہر میں اپنے والد مکرم سے حاصل کی، ان سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھی، اور آپ کو بچپن سے ہی، چونکہ یہ گھرانہ علمی تھا، سلف صالحین کی کتابوں کے مطالعہ کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تصانیف کو بڑے شوق سے پڑھا۔ اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہوئے، اور حج کے موقع پر فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضری دی اور وہاں کے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ ان مشائخ میں چند ایک کے نام قابل ذکر ہیں۔ پہلے نمبر پر شیخ عبداللہ ابن یوسف نجدی، شیخ عبداللہ ابن ابراہیم، شیخ محمد حیات السندی، شیخ افندی داغستانی، شیخ اسماعیل العجلونی، شیخ عبداللہ احسائی، شیخ محمد احسائی رحمہم اللہ، ان سے اور بصرہ میں ایک بہت بڑی جماعت سے علم حاصل کیا، جن میں شیخ محمد المجموعی کا اسم گرامی شامل ہے۔ مزاجاً انتہائی نیک طبع اور خوش خلق تھے، سنجیدگی اور متانت کے پیکر شمار ہوتے تھے۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ 10 سال سے کم عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد باقی علوم اور فنون میں مہارت حاصل کی۔ امام صاحب نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت شرکیہ رسم و رواج یہ جزیرہ عرب میں پھیل چکی تھیں، اس لیے ان کی زیادہ تر کتابیں، ان کا موضوع توحید ہے۔ توحید کے مسائل کو انہوں نے خوب نکھار کر بیان کیا، اور اسی پر انہوں نے زیادہ زور دیا، کیونکہ یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ امام صاحب نے جو کتابیں لکھیں، ان کا بالاختصار تذکرہ کرنے سے پہلے کہ امام صاحب نے کا عقیدہ اور مذہب، اس سلسلے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ عقیدتاً اور عملاً سلفی تھے۔ ان کی تصانیف اس کے بارے میں واضح طور پر شاہد ہیں، کہ جس سے معلوم ان کا عقیدہ اور ان کا منہج واضح ہوتا ہے۔ امام صاحب نے جو تصانیف کیں، ان میں سے ایک کتاب تو یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، الاصول الثلاثہ و ادلتھا۔ اس رسالے میں انہوں نے 3 اہم اصول بیان کیے ہیں: اللہ تعالیٰ کی معرفت،
دین اسلام کی معرفت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہ رسالہ انہوں نے سوال و جواب کی نوعیت میں لکھا ہے، اور اس کو انہوں نے ان 3 اصولوں کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ رکھی ہے کہ رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیّ، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ قبر کے اندر بھی سوالات انہی 3 چیزوں کے بارے میں ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ دوسرا ان کی کتاب تفسیر کلمات التوحید، انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرح بیان کی ہے۔ تیسرا رسالہ ان کا ہے اربع قواعد من الدین تمیز بین المومن والمشرکین، کہ 4 دین کے ایسے بنیادی قاعدے ہیں کہ جس کے ساتھ جن کو جاننے سے اور جن کے معلومات حاصل کرنے سے انسان مومن اور مشرک میں پہچان کر سکتا ہے۔ وہ 4 قواعد یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کا خالق، رازق، پیدا کرنے والا، مارنے والا، نفع و نقصان کا مالک ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمانوں سے الگ ہے، وہ اس راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو اللہ کا شریک بنایا ہے وہ صرف ان کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس وقت مشرکین کئی قسم کی اشیاء کی پرستش کرتے تھے، جاندار، بے جان، شجر، حجر، شمس و قمر اور صلحاء اور ملائکہ، ان کی پرستش کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ جو بھی کسی اور کی پرستش کرتا ہے اس کی راہ مومنوں والی راہ نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ چوتھے نمبر پر اس دور میں بھی جو شخص تکلیف اور غم کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے مشکلات میں، مصائب میں، اور ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اس کا طریق راستہ بھی مسلمانوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، قرآنی تعلیمات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات سے وہ دور ہے۔ یہ 4 انہوں نے بنیادی قواعد بیان کیے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور رسالہ ہے تلقین اصول العقیدہ للعامہ، عامت الناس کے لیے اصول عقیدہ کی تلقین۔ پھر ان کا ایک اور رسالہ ہے ثلاث مسائل۔ اس رسالے میں 3 اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں بلا وجہ یا بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شریعت اسلامیہ پر عمل کرے گا اسے جنت ملے گی، اور اس کی مخالفت کرنے پر جہنم ملے گی۔ دوسرا اس مسئلہ یہ بیان کیا کہ شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑا اور محتم بالشان کام توحید ہے، یعنی توحید شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے، جس کی توحید میں خلل ہے گویا کہ اس نے اسلامی تعلیمات سے انحراف کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ موحد انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین اور مخالفین کے ساتھ دوستی نہ رکھے، یعنی ایک مومن اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں اور دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے رسالہ بیان کیا کہ ایک اور رسالہ تصنیف کیا کہ معنی الطاغوت و رؤوس انواعہ، کہ طاغوت کیا ہوتا ہے اور طاغوت کی معروف قسمیں کون سی ہیں۔ پھر شیخ صاحب نے کی ایک اور تصنیف ہے ستۃ مواد من السیرہ، سیرت النبی کے 6 اہم موضوعات پر انہوں نے بحث کی ہے۔ ایک اور ان کا رسالہ ہے مسائل الجاہلیہ، اس میں انہوں نے 119 ایسے امور کا ذکر کیا ہے کہ جو دور جاہلیت میں مروج تھے اسلام کے آنے سے پہلے۔ پھر ان کا ایک رسالہ ہے نواقض الاسلام،
کہ اس میں انہوں نے ان امور کا ذکر کیا ہے کہ جو اسلام کے منافی ہیں، یعنی بھلے وہ شخص کلمہ کیوں نہ پڑھتا ہو، اگر وہ ان امور کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ امور اسلام کے منافی ہیں، ان کا ذکر کیا نواقض اسلام میں۔ پھر ان کی ایک کتاب ہے چھوٹا سا رسالہ فضل الاسلام، اس میں انہوں نے اسلام کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک اور ان کا رسالہ ہے کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور رسالہ امام صاحب نے تصنیف کیا ہے جس کا نام ہے نصیحت المسلمین، اور رسالہ ان کا ہے اصول الایمان، اس میں مختلف ابواب احادیث میں ایمان کی تشریح ذکر کی گئی ہے۔ امام صاحب نے بعض صورتوں کی تفسیر بھی کی ہے، جس طرح سورہ فاتحہ میں ان کی تفسیر معروف ہے، تفسیر الفاتحہ کے نام سے شائع ہے۔ احکام الصلاۃ پہ ان کا رسالہ ہے جس میں انہوں نے نماز کے شروط، ارکان، واجبات، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں، وضو کے فرائض اور وضو کی شروط اور وضو توڑنے والی چیزیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر سیرت النبی پر ان کی ایک جلد میں کتاب ہے جس کا نام ہے مختصر سیرت الرسول صلوات اللہ وسلم علیہ۔ پھر اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے الحدی النبوی، یہ شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب زاد المعاد کا اختصار ہے، جس کا ایک جلد میں ترجمہ مختصر زاد المعاد کے عنوان سے چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے چھوٹے موٹے بہت سے رسالے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے لکھے۔ شیخ صاحب ساری عمر دعوت توحید دیتے رہے اور جہاد کے میدان میں سرگرم عمل رہے، اور ذیقعد کے مہینے میں سن 1206 ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہہ کر عالم بقا کو روانہ ہو گئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ شیخ صاحب کی اولاد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام حسین ہے، یہ بھی اپنے والد کے جانشین سمجھے جاتے تھے، اور درعیہ جو شیخ صاحب کا علاقہ تھا اس کے قاضی تھے اور جامع مسجد کے امام تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، یہ بھی صاحب علم اور انتہائی قابل مصنف تھے، یہ بھی اپنے والد کے جانشین تھے، اور ان کی وفات 1233 میں ہوئی۔ تیسرے بیٹے کا نام تھا علی، یہ بھی علم، زہد و تقوی میں ممتاز تھے اور علوم دینیہ پر کافی دسترس رکھتے تھے۔ اور چوتھے بیٹے کا نام ابراہیم، جو 1224 میں فوت ہوئے، یہ بھی صاحب علم تھے اور توحید کا درس دیا کرتے تھے، اور انہوں نے 1224 کو وفات پائی۔ شیخ صاحب کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا، یہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ان کے بڑے صاحبزادے شیخ عبد الرحمن مصنف فتح المجید تھے، ان کا سوانحی خاکہ یہ آگے ہے۔ تو یہ شیخ صاحب کے مختلف احوال تھے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر اس وقت جو صورتحال تھی کہ رسوم و رواج اور بدعات بہت رائج ہو چکی تھی، اور شرک کا بھی دورہ تھا، جس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اپنے علاقے کے امیر کا تعاون حاصل کیا، اور اس دعوت کو انہوں نے فروغ دیا۔ جتنی کتابیں ان کی نظر آتی ہیں، یہ کتابیں ساری کی ساری، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس سے سلفی منہج کے مطابق اور عقیدہ توحید پر اس میں زور دیا گیا ہے۔ امام صاحب کی ساری زندگی اسی میدان میں صرف ہوئی۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنے پیچھے کوئی دنیاوی طریقہ نہیں چھوڑا، صرف اپنے ورثے میں علم چھوڑا ہے، اور وہ اپنے بیٹے جن کی تربیت کی وہ چھوڑے ہیں، دنیاوی طور پر انہوں نے کوئی طریقہ اور ورثہ نہیں چھوڑا۔ اب ہم ان کی کتاب کی طرف آتے ہیں، جس کے بارے میں میں نے ابتدائی طور پر چند باتیں عرض کی تھیں، اور کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ یہ بات جان لیجیے، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، کہ ہم پر 4 مسائل کا سیکھنا لازمی ہے اور واجب ہے۔ امام صاحب کا اسلوب انتہائی پیارا اسلوب ہے اور خیر خواہی سے بھرا ہوا اسلوب ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے متوجہ کیا اعلم کہہ کر کہ یہ بات جان لو
اور پھر اس کے بعد دعا دی اپنے طلباء کے لیے، رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ اور یہ ایک معلم کا، ایک مربی کا انتہائی مشفقانہ اور محبت بھرا اصول ہے، جس سے لمحہ بلمحہ اور ہر کلمے کے اندر خیر خواہی ٹپکتی ہے اپنے شاگردوں کی اور امت مسلمہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ یجب علینا، علینا سے مراد یہ ہے کہ تمام مسلمان مرد اور عورتیں، تمام مسلمان مرد اور عورتیں، ان کے لیے یہ 4 بنیادی مسائل ان کا جاننا ضروری ہے۔ پھر امام صاحب ان کے بعد ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے العلم، کہ علم حاصل کرنا، اور عمومی طور پر آپ دیکھیے کہ علم حاصل کرنا کسی بھی شعبے میں یہ لازمی ہے، اور بالخصوص دین کا علم حاصل کرنا۔ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدعملی کا یہ عالم ہے اور دین کے ساتھ عدم دلچسپی کا یہ عالم ہے، کہ میں آج راستے میں آتا ہوا سوچ رہا تھا کہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں کہیں پہ، تو اس وقت بیٹے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہنر کیا ہے، جاب کیا کرتا ہے، لیکن دین کے بارے میں ہماری کیفیت یہ ہے کہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نکاح کے وقت بھی اس کو کلمہ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں جس طرح رواج ہے کہ مولانا صاحب اس کو کلمے پڑھاتے ہیں پہلے، کیوں؟ اس خدشے کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے ساری عمر اس نے کلمہ پڑھا ہی نہ ہو، تو مسلمان کر کے گویا کہ ایک نکاح کروانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر یہی مولانا صاحب، چلو جتنے کلمے وہ پڑھاتے ہیں اور جن کو پڑھاتے ہیں ان کے ہم مسلک ہیں، اگر دلہا کو وہ کہہ دیں کہ یہ 5 کلمے سناؤ تو پھر کیا بنے گا؟ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے اس کو پڑھنے نہیں آ رہے ہوتے۔ جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے، بیٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں کون سا ہنر جانتی ہے، کون سا کھانا پکا سکتی ہے، کیسے کپڑے سی سکتی ہے، گھر کو کیسے مینٹین کر سکتی ہے۔ نہ کبھی بیٹی والوں نے بیٹے کے بارے میں پوچھا، نہ کبھی بیٹے والوں نے بیٹی کے بارے میں پوچھا کہ اس کو نماز بھی آتی ہے کہ نہیں، نماز کی پابندی کرتی ہے، کسی نے اس سے نماز سنی ہو، قرآن پاک کی کوئی صورتیں سنی ہو۔ تو امام صاحب نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ جاننا ضروری ہے، وہ علوم، وہ بنیادی قواعد جن کا دین اور شریعت کے ساتھ تعلق ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس طرح مردوں کا آخر میں حساب ہوگا، عورتوں کا بھی ہوگا۔ جس طرح مرد جنت میں جانے کے خواہشمند ہیں، اس طرح عورتیں بھی جنت میں جانے کی خواہشمند ہیں۔ تو اس لیے سب پر ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور ان مسائل میں پہلی چیز انہوں نے رکھی العلم، علم حاصل کرنا۔ اس کتاب کے اندر علم سے مراد امام صاحب نے کیا لیا؟ شیخ صاحب علم سے مراد یہ لیتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ ہوا معرفت اللہ و معرفت نبیہ و معرفت دین الاسلام بالادلہ، دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا۔ آپ خود اس سے جائزہ لے سکتے ہیں اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان 3 چیزوں کی معرفت، اس کے بغیر کسی کا گزارا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو؟ وہ مومن کیسا جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، وہ مومن کیسا جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا، وہ مومن کیسا جو دین اسلام کو نہیں پہچانتا؟ اور پھر یہ پہچان سنی سنائی نہیں، بالعدلہ، دلائل پر مبنی ہو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیوں مانا؟ اگر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کیوں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانتے ہیں؟ دین اسلام کے بارے میں پوچھے کہ دنیا میں اتنے دین ہیں، آپ نے دین اسلام ہی کو کیوں اختیار کیا ہے؟ آپ نے کسی اور دین کو کیوں نہیں اختیار کیا؟
تو یہ سب چیزیں ہر مومن کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے۔ میں ابتدائی طور پر علم کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہاں امام صاحب نے فرمایا کہ دوسرا مسئلہ، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ علم۔ ان 3 چیزوں کا بالخصوص علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر لازم ہے۔ دوسری چیز ہے العمل بہ، جو علم ہمیں حاصل ہوا اس کے مطابق عمل کرنا، جو علم ہم نے سیکھا اس کے مطابق عمل کرنا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، تیسرا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ الدعوۃ الیہ، جو کچھ ہمیں علم حاصل ہوا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے سیکھ لیا اور عمل کر لیا، اتنا کافی نہیں۔ اپنے لیے عمل کرنا تو یہ کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، شجر و حجر حتیٰ کہ چھپکلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی، یہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقتلوا الضفدع، مینڈک کو قتل نہ کرو، فإنها أمة تسبح، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور وہاں ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے پاؤں کے ساتھ چیونٹیوں کی بل مسل دی، کئی چیونٹیاں اس کے ساتھ مر گئیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی کہ حلا نملۃ واحدہ، آپ نے ایک چیونٹی کو مارتے تو یہ تو جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کو تو مارا، یہ تو ٹھیک ہے، اس کا جواز تھا، لیکن اہلکت امۃ تسبح، آپ نے ایک ایسی امت کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ اب عبادت اپنے طور پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی عبادت میں ہر چیز مشغول ہے، مصروف ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اس کو طریقہ سکھایا ہے۔ انسان کا اور باقی مخلوقات کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان علم سیکھتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، والدعوۃ الیہ، اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسروں کو بھی بلاتا ہے اس کی طرف، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ جو چیز بھی جس کا علم اس کو حاصل ہو گیا، یہ نہیں کہ لازمی طور پر وہ کسی ادارے سے فارغ ہو، اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو تبلیغ کرنے کے لیے، کہیں سے اس کو ڈگری ملے، نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کو ایک آیت کا بھی سمجھ آ گئی ہے، آپ نے سیکھ لی ہے، تو اس کو بھی آپ آگے اس کی تبلیغ کریں، اس کو بھی آگے پہنچائیں۔ جتنا علم کسی کو آتا ہے صحیح طور پہ اس کے سیکھا ہے، اس کو آگے پہنچائے۔ اور اس شعبے کے اندر ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں، بہت کمزور ہیں۔ دوسرے غیر مسلم اور دوسرے مذاہب کے لوگ وہ اس میں بڑے نشیط ہیں اور ہر موقع پر ہر ذریعہ اور وسیلہ اختیار کرتے ہیں اپنی دعوت کو پہنچانے کے لیے۔ چوتھا قاعدہ انہوں نے بیان کیا الصبر علی الاذی فیہ، کہ جب آپ دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، آپ کو مشکلات اور تکلیفیں آئیں گی، ان پر صبر کرنا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ 4 بنیادی اصول اپنی طرف سے نہیں بنائے، یہ 4 بنیادی اصول میں نے اپنی طرف سے مقرر نہیں کیے، بلکہ میں نے قرآن پاک کی ایک سورت سے ان 4 اصولوں کو اخذ کیا ہے، اور یہ 4 قاعدے وہاں سے اخذ کیے ہیں، اور وہ قرآن پاک کی مختصر انتہائی جامع اور مبارک سورت ہے، سورۃ العصر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم۔ یہ اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے، کیوں؟ ایک تو اس اعتبار سے کہ عصر اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، انسان کی عمر کے ساتھ ہے، تو پوری دنیا کے اندر موجود لوگ ان کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ پہلے لوگوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں عصر کا وقت یہ بڑا اہم وقت ہوتا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے بعض احادیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا، ان پر بڑا ناراض ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو عصر کے بعد قسم اٹھا کر اپنا سودا سلف بیچتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا کر۔ تو اس وقت کا پہلی امتیں بھی احترام کرتی تھی اور پہلے لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان پر الف لام استغراق کے لیے ہے کہ تمام انسان، جتنے انسان ہیں سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اس کے بعد استثناء کیا اس استغراق سے، کون لوگ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں؟ اس خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان 4 قواعد کو اپنایا ہوا ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلا قاعدہ امام صاحب نے الا الذین آمنوا سے اخذ کیا العلم۔ کیوں کہ علم کا، ایمان کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ انسان معرفت حاصل کرتا ہے، ایمان کے ذریعے انسان کو اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی صلوات اللہ وسلام علیہ اور دین اسلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں آمنو کے لفظ سے انہوں نے پہلا قاعدہ اخذ کیا العلم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس سے دوسرا قاعدہ اخذ کیا العمل بہ، دوسرا قاعدہ اخذ کیا، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق، اس سے تیسرا قاعدہ اخذ کیا الدعوۃ الیہ، کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اس سے چوتھا قاعدہ اخذ کیا کہ اس راہ میں آنے والی مشکلات لازمی طور پر آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس پر صبر کرنا۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا قاعدہ جو ہے علم، اور علم کے متعلقات ان کی تفصیل شروع کرتے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، فرماتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ زبان سے کوئی بات کرنے سے پہلے یا کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک کسی کے پاس علم نہیں ہے اس وقت تک، اب دیکھیے کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو کلمہ سیکھنا پڑے گا، جب تک وہ اس کا علم حاصل نہیں کرے گا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے گا۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یا کوئی بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، اس کو طریقہ سیکھنا پڑے گا، جس کو نہیں طریقہ وہ کہے گا کہ مجھے سکھاؤ۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات، یہ جو باب قائم کیا ہے انہوں نے اپنی طرف سے قائم نہیں کیا کہ ایک اپنے ذہن میں ان کے خیال آیا اور انہوں نے قائم کر دیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس قاعدے کو اخذ کیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ فَاعْلَمْ، پہلے فرمایا کہ جان لیجئے، اس بات کا علم حاصل کیجئے، اس بات پر یقین کر لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فاستغفر لذنبک، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ تو فرماتے ہیں فبدأ بالعلم قبل القول والعمل۔ تو یہاں قول لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اور استغفار عمل، دو چیزیں ذکر کی، کہ استغفار سے پہلے اور کلمے کا اقرار کرنے سے پہلے بھی علم کا ذکر کیا، اس لیے علم کو میں نے مقدم رکھا ہے اور علم کو بنیادی طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بہن۔ جان لیجئے کہ ہر مسلمان کے لیے ان 3 مسائل کو جاننا جو آگے بیان ہوں گے، 3 مسائل جن کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں، جاننا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں رزق دیا ہے اور اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ہماری رزق کی ذمہ داری لے کر ہمیں بیکار نہیں چھوڑا اور مادر و پدر آزاد نہیں چھوڑ دیا ہم جو جی چاہیں کرتے پھریں، بلکہ بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اللہ نے ہماری طرف انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا اور ہماری طرف بالخصوص امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری ناکامی، ہماری سعادت یا ہماری بدبختی، اس کا انحصار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر رکھا
اور فرمایا فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ بات جو میں نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، یہ بھی میں نے قرآن پاک سے اخذ کیا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر شیخ صاحب نے یہ آیت ذکر کی، انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک رسول مبعوث کیے صلوات اللہ وسلام علیہ، شاہدن علیکم، جو تم پر شاہد ہیں اور گواہ ہیں، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے اپنی طرف مبعوث کیے ہوئے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، اور پھر ہم نے اس کو بڑی بری طرح سے سختی کے ساتھ اس کو پکڑا اور اس کو سزا دی۔ یہاں یہ بات بتائی، اس دلیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ کون جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من عصانی من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرماتے دوسری بات یہ، پہلا مسئلہ جو جاننا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا، جن کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی، اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی سزا کا اور جہنم کا مستحق بنے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ، ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ فی عبادتہ احد، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ اللہ رب العزت اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے، چاہے جس کو شریک کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھیجا ہوا نبی ہو یا کوئی فرشتہ ہو، ملک المقرب ہو، اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں، کسی فرشتے کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ اس کے علاوہ مخلوق میں سے کسی اور چیز کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک دلیل تو شیخ صاحب نے یہ ذکر کی کہ اس کی دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تدعو تعبدو کے معنی میں بھی ہے اور دعا کے معنی میں بھی ہے کہ نہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، یعنی کہ اللہ کے علاوہ ایک شخص ہے کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی بھی کرتا ہے، اس نے بھی عبادت میں شریک کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے جائز نہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس کو اللہ کتاب دے کر بھیجے، اس کو حکومت عطا کرے، نبوت عطا کرے، ان یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو، یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، اپنی عبادت کی طرف بلائے، بلکہ وہ کیا کہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ،
کہ تم سارے اللہ والے بنو، ربانی بنو، اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلام کا چند لفظوں میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہ ایک جملے کے اندر کہ اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت پر لگانا، یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو جب کسی نبی کے لیے جائز نہیں، اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام اور بھی آئیں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں، اور عیسائی بھی آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے مجھے چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الہ کیوں بنایا تھا، ان کی عبادت کیوں، کہ ان کو اپنا الہ کیوں سمجھا تھا؟ تو وہ کہیں گے آگے سے، جس طرح بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے آگے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقاضا ادب یہ ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا وہ میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا بھی ہے، جو بھی کہا ہے اللہ تیرے علم میں ہے۔ اللہ کا روب جلال اتنا ہوگا کہ اللہ میں کیسے کہہ سکتا تھا جس بات کا مجھے حق نہیں کہنے کا، اور پھر صاف صاف انکار کہ نہیں میں نے نہیں کہا، اس کی جرت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تیرے علم میں ہے جو کچھ میں نے کہا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کسی کو بھی، خواہ اس کی مخلوق میں سے کوئی کتنا بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہی ہم کلمے کے اندر اقرار کرتے ہیں۔ اور اسی بات کا اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ باقی گناہ میری مشیت میں ہے، چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن یہ ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو چوری بھی ظلم ہے، تو کسی کو قتل کرنا بھی ظلم، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا بھی ظلم، بدکاری کرنا بھی ظلم، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قاعدہ کیا بیان کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ باقی گناہ اللہ چاہے تو اس کی مشیت میں ہے معاف کر دے، چاہے تو ان کے برابر سزا دے۔ لیکن شرک جس نے کیا اس کے بارے میں یہ قاعدہ بیان کر دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اور اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہوگی اس پر، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص جو شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا چکا، اس سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میرے بندے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ تھے سب کو بطور فدیہ تیرے بدلے میں سب کو جہنم میں بھیج دیا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے، جہنم سے رہائی مل جائے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو دنیا میں آپ سے اتنا بڑا مطالبہ کیا ہی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت آپ سے عہد لیا تھا کہ ابھی تم سارے کے سارے اپنے باپ کی پشت میں تھے، یہ عہد لیا تھا، یہ پیمان تم سے لیا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہی مطالبہ کیا تھا۔ فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي،
لیکن تو نے جا کر دنیا میں لازمی طور پر میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو نے میری اتنی بات بھی نہیں مانی، اور آج تیرا کوئی فدیہ کوئی چیز نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے کہا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غیرت والا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں، وہ اپنی ذات میں، وہ اپنی صفات میں دوئی کو گوارا نہیں کرتا، شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے ان مسائل میں سے، ان من اطاع الرسول ووحد اللہ، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کو وحدہ لا شریک جانتا ہے، لا یجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ ولو کان اقرب قریب، کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے، دلی دوستی رکھے، قلبی لگاؤ اور تعلق رکھے جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اپنا رب اور خالق و مالک اور الہ و معبود تسلیم کرنے والا شخص، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ سے محبت کرنے والا شخص، ان کے ساتھ کبھی بھی محبت نہیں رکھ سکتا، اور نہ اس کو رکھنی چاہیے، نہ اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سورۃ المجادلہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی قوم آپ نہیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دلی دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور مخالف ہیں، اگرچہ وہ لوگ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، ان کی اولاد بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کا خاندان کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہوا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی، یہ سارے کے سارے حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہیں، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے یہ تین مسائل جو بنیادی طور پہ ذکر کیے، ان کا جاننا بھی، جس طرح پہلے 4 قواعد تھے ان کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان 3 مسائل کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اور اس نے ہمیں بلا وجہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیج کر ان کی اطاعت ہم پر فرض کی ہے کہ وہ جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائیں اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی پر ہماری نجات، کامیابی یا ناکامی کا انحصار اور دار و مدار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی گوارا نہیں کرتا، یہ ہمارے بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ خواہ وہ شرک انسان اللہ کا شریک خواہ کسی نبی کو بنائے یا کسی مقرب فرشتے کو بنائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں صاف صاف فرمایا کہ یہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ عبد کا ذکر پہلے کیا تاکہ یہ اشکال دور ہو جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصی طور پر امت مسلمہ کو اس بات سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اس قدر آگے نہ بڑھا دو
میرے حق میں اس قدر غلو نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا تھا. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کا جز مانا, ان کو اللہ کا حصہ مانا, فرمایا ایسا میرے ساتھ نہ کرنا. اور دوسرا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا, آپ نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اور تیسرا مسئلہ جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے ساتھ دلی طور پہ, قلبی طور پہ تعلق رکھے, دلی دوستی رکھے. اور اس کا مظہر بعض اوقات ہمارے سامنے آتا ہے. مثال کے طور پر یہ کرسمس کا موقع آ گیا, یہ خوشی منا رہے ہیں کون؟ اللہ کے دشمن, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان. ان کی خوشی میں شریک ہونا ایسے ہے, ان کے کسی فنکشن میں شریک ہونا, ان کو وش کرنا, ان کو حلویات مٹھائی وغیرہ بھیجنا, کوئی گفٹ دینا ایسے موقع پر, یہ ایسے ہے کہ جیسے ہم ان کے فعل پر رضامند ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا, استغفر اللہ معاذ اللہ. وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ہم گویا کہ ان کی خوشی میں شریک ہو کر ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا ہے, جبکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف کہا. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم, اللہ کے دشمنوں کی عیدوں میں شرکت سے اجتناب کرو. ڈر ہے, وہ تو اللہ کی نافرمانی میں خوشی کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, کہیں ان کے ساتھ ان پر عذاب نازل ہو تو جو ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوں گے وہ بھی کہیں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو گوارا نہیں کرتا. یہ بات انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. یہ بنیادی طور پر انہوں نے مسائل بیان کیے. اس کے بعد امام صاحب نے ان اصول جو اصول ثلاثہ ہیں ان کی تشریح اور ان کے حوالے سے گفتگو شروع کی. اس کا انشاءاللہ تذکرہ اگلے درس میں کریں گے. اب بنیادی طور پر ہم نے جو باتیں عرض کی کہ پہلے 4 قاعدے وہ کیا تھے؟ قواعد اربع جن کا ماننا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ علم. اور علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا. دوسرا قاعدہ ہے العمل, اس کے مطابق عمل کرنا, جو ہم دین سیکھے اس کے مطابق عمل کریں. اور تیسرا قاعدہ ہے الدعوۃ الیہ, اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا. اور چوتھا قاعدہ ہے الصبر, اس دین حق کی راہ میں, دعوت و تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا. اور اس کی دلیل کے طور پر امام صاحب نے کون سی سورت ذکر کی؟ سورۃ العصر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے اکیلی سورت عصر ہی نازل کر دیتا تو یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی, اس قدر یہ جامع صورت ہے. تو اس میں کس طرح انہوں نے اس سے یہ 4 چیزیں اخذ کی. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہیں, تمام لوگ سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کریں. اور ان میں پہلے نمبر پر الا الذین آمنوا, تو یہاں سے اخذ کیا شیخ صاحب نے العلم, علم حاصل کرنا, معرفت حاصل کرنا. دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات, یہاں سے العمل. اور تیسرے نمبر پر وتواصوا بالحق, یہاں سے الدعوۃ الیہ, اس کی طرف دعوت دینا. وتواصوا بالصبر, اور اس کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا. اس کے بعد 3 اہم مسائل ذکر کیے کہ جن مسائل کا جاننا بھی ہر مومن کے لیے ضروری ہے. ان میں پہلا مسئلہ کیا؟ اللہ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا کہ ہم آئے ہیں کھیل کود کے لیے, بلکہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے.
اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اس طریقے کے مطابق کرنا جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے. جو اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا قاعدہ کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے. اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا حرام ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا منع ہے، خواہ اللہ کے رسول یا وہ فرشتے. یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنا یا اللہ کی بھی عبادت کرنا، ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا. معبود اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ معبود برحق صرف اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات ہے. اور اللہ ہی کی عبادت کی تمام انبیاء نے، تمام اولیاء نے، تمام صلحاء نے، سب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اور تیسرا جو مسئلہ اہم بیان کیا وہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں ان کے ساتھ دلی دوستی رکھنا. میں دلی دوستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں لفظ ہیں مودت کے، لیکن عام دنیاوی طور پہ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ کوئی معاملات کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ایک قلبی تعلق ہے، دلی دوستی ہے، یہ ان کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. یہ مسائل بیان کیے گئے، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی بھائی کو اس کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہیں یا کوئی سوال ہو، اس کی تفاصیل تو آگے آئیں گی انشاءاللہ. یہ تو مقدمے کے طور پر انہوں نے جو چیزیں ذکر کی تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. سوال موضوع کے متعلق اگر ہو تو کریں. اہلا و سہلا. شیخ وہ انسان کی موت کے وقت جو ہے اس کو آخری کلمات جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ زبان سے بولنا مطلب جو ہے ضروری ہے یا اس کا عملی طور پر مطلب جو اس کی زندگی ہے توحید پہ گزری ہو یہ اس کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے حدیث پاک کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، آخر کلامہ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ زبانی طور پر اللہ اس کو یہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ تو سارے مومن دنیا سے جاتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ساری عمر نیکی کرتا رہتا ہے، جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بلشت رہ جاتا ہے اس کا فاصلہ، تو آخری وقت میں کوئی ایسا کلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح تو یہ اس سے مراد یہ کہ زبان سے اس بات کا اقرار کرنا. کلام کے لفظ آئے ہیں کہ من کان آخر کلام ہی، کہ اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے یا اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنا. ایسا مطلب کوئی شخص ہو جو زندگی شرک بدعت میں گزارا ہو اور لوگوں کو مطلب وصیت میں میرے رشتہ دار کو ہی کرا، بیٹوں کو بیٹیوں کو کہ میرے بھائی جان کو یہ کام کرو، یہ شرک کرو، یہ کرو، لیکن وہ اس وقت کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے جا رہا ہو. ہاں، تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو آخری وقت میں اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دیتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو کلمے کی، ہو سکتا ہے یہ آخری وقت اللہ نے اس کو حسن خاتمہ نصیب کر دیا. اللہ کے علم میں ہے. کوئی بعض اوقات انسان کے ایسے کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس بات کا اقرار کر لینا آخری وقت میں کہ جو وقت مشکل ترین وقت ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر اس وقت میں آخری وقت میں کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں نے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھی تھی ایک عربی رسالے میں یہاں کویت میں ہی. اس نے کہا کہ میں تھوڑے عرصے کی اب سروے آپ کو بتاتا ہوں کہ کویتی ڈاکٹر ہے وہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ جب دیکھتا ہوں کسی مریض کا آخری وقت آ گیا ہے تو میں پھر باقی کام چھوڑ کر میں اس کو کلمہ تلقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے. اس نے کہا تھوڑے سے عرصے میں نے 9 لوگوں کو ٹرائی کی، 9 مسلمانوں کو کلمہ پڑھے، صرف ایک کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا. اس نے لکھا کہ ایک لڑکی پر مجھے اس کی وفات پر اتنا دکھ ہوا کہ میں اس کو کلمہ پڑھاتا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں، آخر میں اس نے گانا شروع کیا اور گانا گاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی. اس نے کہا مجھے اس پر اتنا صدمہ اور دکھ ہوا. تو یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ نصیب کر دے. آخری وقت میں جس کو اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا تو اس کے بارے میں ہمیں بھی حسن ظن رکھنا چاہیے.
جزاکم اللہ خیرن جی.